وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز نہ آنے والے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جائے۔ وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے جو کہ انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ مجھے سورت بینہ پڑھ کر سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے۔ کبھی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے تم قرآن پڑھ کر سناؤ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سورہ نساء کے پہلے 6 رکوع تقریباً 6 رکوع پڑھ کر سنا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابی بن کعب کو خود پڑھ کر سنایا۔ ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود سورہ بینہ پڑھ کر سنائی۔ اور عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ بہترین قراء میں سے تھے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ نہ ہونے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ اس دلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحفاً مطہرہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی صورتیں ہیں، ان میں سے ہر صورت ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، تو یہ 114 صورتیں ہی مستقل 114 کتب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس بات پر متفق تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کی علامات بھی جانتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل میں نہ صرف اس کی علامات بتا دی گئی تھیں بلکہ آپ کا نام بھی احمد بتا دیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا تو کچھ لوگوں نے تو اس کو مان لیا، لیکن اکثر نے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے تکبر کی بنا پہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جبکہ وہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس کے بعد پیدا ہوا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔
तफरका पैदा होने की वजह कभी भी जहालत नहीं होती। तफरका पैदा होने की वजह हमेशा इंसान की जिद, डीठ और सरकशी होती है। तो अहले किताब में भी वाज़े दलाइल आने के बाद तफरका पैदा हुआ, और उसकी वजह जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उनका तकब्बुर था, उनका नस्ली तफाखुर था। उनको इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, उसकी हाकिमियत को तस्लीम करते हुए, उसके लिए इबादत को खालिस करते हुए पूरी तरह यकसू होकर नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, और यही दुरुस्त दीन है। बेशक वो लोग जिन्होंने अहले किताब और मुशरिकीन में से कुफर किया वो दोज़ख की आग में होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग मखलूक में से बदतरीन हैं, और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो ही मखलूक में से बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया अपने हाथ से, और उसको फरिश्तों से सजदा कराया, उसको जन्नत में रखा ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा असल मुकाम यही जन्नत है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया कि जो लोग नेक अमल करेंगे वो तो मखलूक में से बेहतरीन है, अशरफुल मखलूकात है, इंसान जमीन का वारिस है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है और अशरफुल मखलूकात होने के तकाज़ों को नजरअंदाज कर देता है तो ऐसा शख्स मखलूक में से बदतरीन है। इसी बात को सूरह 3 में यूं कहा गया कि हमने इंसान को सबसे अच्छे तकवीम में पैदा किया है, फी अहसन तकवीम। और लेकिन ये इंसान अहसन तकवीम में कब होता है? जब वो अपने रब का फरमाबरदार होता है। लेकिन जब वो अपने रब की नाफरमानी करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे अस्फलुस साफिलीन में से बना देते हैं। इंसान फरिश्तों से बेहतर है क्योंकि वो मसजूद मलाइका है। कब? जब वो अल्लाह का फरमाबरदार होता है। और जब वो अल्लाह का फरमाबरदार नहीं होता तो गंदगी का जो कीड़ा होता है वो उससे भी जलील तर होता है। उनका बदला उनके रब के पास हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता रहता है। इंसान की जिंदगी में एक ही चीज उसकी रहनुमाई करने वाली है, अल्लाह का खौफ, जिसको हम तकवा कहते हैं। और इस तकवे का मुतालबा अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के वक्त नहीं किया, सिर्फ तिलावत कलाम पाक के वक्त के लिए नहीं किया, सिर्फ आपकी इस महफिल में नहीं किया, बल्कि ये तकवा इंसान की पूरी जिंदगी को मुहीत होना चाहिए। जिंदगी के 24 घंटों में और 24 घंटों के हर लम्हे में अल्लाह ताला हमसे इस तकवे का मुतालबा करते हैं। चाहे हम किसी भी पहलू में उस वक़्त मसरूफ़ अमल हो, हम कारोबार कर रहे हों, हम अदालत में हों, हम सियासत कर रहे हों, हम घरेलू काम कर रहे हों, हम शादी ब्याह के इंतजामात कर रहे हों, हम तालीम के इंतजामात कर रहे हों, हर मामले में एक ही चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए, और वो कौन सी है? अल्लाह का डर। ऐसे लोग अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़िलज़ाल। जब जमीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और जमीन अपने सारे बोझ निकाल दी जाएगी। जब क़यामत आएगी तो पहली दफा सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग घबरा जाएंगे। दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग मर जाएंगे। तीसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर हशर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब पहला सूर फूंका जाएगा उसका जिक्र हो रहा है। जब जमीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और जमीन अपने बोझ निकाल देगी और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है। अब जमीन के बोझ कौन से हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपने ये आयत पढ़ी तो सहाबा से पूछा, तुम जानते हो जमीन की खबरें क्या हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया उसके खबरें ये हैं कि वो हर बंदे और बंदी पर गवाही देगी कि उसने मेरी पुश्त पर क्या काम किए। वो कहेगी उसने ये काम किए, यही उसकी खबरें हैं। तो ये जान लीजिए आपकी गवाहियां जो हैं वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। देखिए, एक अल्लाह ताला ने ये किरामन कातिबीन रखे हैं जो आपके हर अमल, हर लफ्ज
आपकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी नियतों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जमीन गवाही देगी, बल्कि ये आसमान गवाही देगा। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के लिए आसमान पे एक दरवाज़ा रखा हुआ है जहाँ से उसका नेक अमल चढ़ता है, और जब इंसान मर जाता है वो दरवाज़ा उस पे रोता है। इसी तरह ये जमीन भी जो है ये भी हर इंसान के लिए गवाही देगी, मेरी पुश्त पर फलां शख्स जो चल के आया था वो नमाज पढ़ने के लिए चल के आया था। कल को ये जमीन गवाही देगी, ये प्रिंस हॉल की जमीन जो है कि ये लोग जो थे वो दौरा कुरान की तकमील के लिए अल्लाह यहाँ मौजूद हुए थे। बल्कि मैं आपको बताऊँ ये कल रिपोर्ट अल्लाह के पास नहीं जाएगी, ये रिपोर्ट तो आज ही चली जाएगी। हदीस में आता है जहाँ कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है अल्लाह ताला वहाँ पे अपने फरिश्तों को भेजते हैं। और फिर 3 वादे अल्लाह ने किए हैं इन जिक्र की महफिलों के लिए। पहला वादा ये किया है कि ऐसी महफिलों पे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, अपने मुकद्दस परों के साथ उनको घेर लेते हैं। दूसरा वादा अल्लाह का ये है कि इन महफिलों में अल्लाह की रहमत और सुकूनत नाज़िल होती है। और तीसरा वादा ये है कि इसका जिक्र अल्लाह ताला उन लोगों में करता है जो कि इनसे बेहतर होते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं? फरिश्ते। तो ये फरिश्ते जब यहाँ से रिपोर्ट लेके जाते हैं तो अल्लाह को बताते हैं अल्लाह तेरा फलां बंदा जो फलां इलाके से आया था, जो फलां गली से था, जो फलां घर से था, आज वो इस जगह पे तेरे जिक्र की महफिल में इकट्ठा हुआ था। तो ये तो आज की रिपोर्ट है जो अल्लाह के पास पहुंचती है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो फरिश्ते रिपोर्ट दे रहे हैं। ये आपके फरिश्ते रोजाना फजर के वक़्त और असर के वक़्त भी अल्लाह को रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो क़यामत को ज़मीन रिपोर्ट देगी। तो अल्लाह के पास एक तरह की रिपोर्ट नहीं है, बहुत सी रिपोर्टें पहुंचती हैं। हालांकि वो अल्लाह खुद आलिमुल गैब है, वो खुद आलिमुल गैब है। तो क़यामत के दिन ज़मीन अपने तमाम बोझ निकाल देगी और इंसान कहेगा ज़मीन को क्या हो गया। उस दिन वो अपनी पूरी खबरें बयान करेगी। दुनिया में बहुत से ऐसे जराइम होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, बहुत सी ऐसी बदनीयतियां होती हैं जो कि छुपी की छुपी रह गई। क़यामत वाले दिन ये सारी चीजें जो हैं खुलकर सामने आ जाएंगी। उस दिन जमीन अपनी पूरी खबरें बयान कर देगी क्योंकि उसके रब ने उसकी तरफ वही की होगी। उस दिन लोग अलग-अलग हो जाएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। सूरह वाक़िया में आता है कि तुम उस दिन 3 गिरोह हो जाओगे। और ये 3 गिरोह कौन कौन से होंगे? अस्साबिकून अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल मशअम या अस्हाबुल शिमाल, सबकत ले जाने वाले जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। दाएं हाथ वाले जिनका तोल नेकी का तोल भारी होगा और बाएं हाथ वाले जिनका गुनाह का तोल भारी होगा। तो ये लोग अलग-अलग हो जाएंगे। इसी तरह सूरत मरियम में भी आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो जहन्नुम के गिर्द सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और उनमें से फिर अल्लाह ताला उनको अलहदा निकाल देंगे जो अल्लाह के ज्यादा सरकश थे। तो जैसे नेक लोगों के भी 2 गिरोह होंगे, अस्साबिकून और अस्हाबुल यमीन, इस तरह जहन्नमियों में से भी जो ज्यादा सरकश होंगे, जो अल्लाह के ज्यादा नाफरमान होंगे, उनको भी अल्लाह ताला बाहर निकाल के उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। और जो कम गुनाहगार होंगे उनकी अलहदा ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उस दिन लोग अलग-अलग हो जाएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखाए जा सकें। तो जो शख्स जरा बराबर भी नेकी करेगा वो उसको देख लेगा और जो शख्स जरा बराबर भी बुराई करेगा वो उसको भी देख लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आदियात। और कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते वक्त थामते हैं, फिर वो इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनकी टापों से चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। फिर वो सुबह के वक्त छापा मारते हैं, फिर वो गर्दों का गुबार उड़ाते हैं और इसी हालत में वो लश्कर में जा घुसते हैं। यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है कि वो घोड़े जो कि इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनके वो हाँपने लग जाते हैं और इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनकी पाँव के उनके टापों के साथ
پتھریلی زمین پر جب وہ دوڑتے ہیں تو زمین سے چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں. یہ گھوڑے جو ہیں صبح دم حملہ کرنے کے لیے عرب لوگ انہیں استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ گھوڑے حالانکہ عقل و شعور سے آ رہی ہیں، اس کے باوجود اپنے مالک کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، لشکر کے عین درمیان میں گھس جاتے ہیں. لیکن انسان جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. جانور تو اپنے مالک کا فرما بردار ہو، اس کی خاطر جان دینے سے بھی کمی نہ کرے، اور انسان جو کہ عقل و شعور والا ہے اور اس کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، تو وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے، اس کی سرکشی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات کا گواہ بھی ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑی بری طرح مبتلا ہے. عام طور پہ جو انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. یہ دنیا کی محبت انسان میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ دوسری بھی ہو، اور اگر اس کے پاس 2 ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو. اور انسان کے قبر کو انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو انسان کے گناہوں کی بنیادی وجہ مال کی محبت ہے، یا دوسرے معنوں میں دنیا کی محبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمام جرائم ان کی بنیاد دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت کی طرف کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی زندگی کا مرکز و محور دنیا ہو، اپنے اعمال کا مرکز و محور یا اپنا ٹارگٹ آف لائف یا اپنا مشن آخرت کا گھر، اور آخرت کے گھر کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی یہ نیت کر لیجئے کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ آخرت کے گھر کے لیے، آخرت کے گھر کی تلاش کے لیے ہے. کیا انسان نہیں جانتا جب قبروں میں سے سب کچھ اکھاڑ پھینکا جائے گا اور حاصل کر لیا جائے گا جو کہ سینوں میں ہے، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خبردار ہوگا. اللہ تعالیٰ آج بھی خبردار ہیں جیسا کہ قیامت کو ہوں گے، لیکن اصل بات ہے آج بہت سے لوگ اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں. قیامت والے دن کوئی انکار کی جرات نہ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القاریہ. کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو کیا جانے کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ اس وقت کا منظر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے. سور پھونکا جائے گا اور اس کے ساتھ ہر چیز تہ و بالا ہو جائے گی. یہاں پہ قیامت کا نام القاریہ رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت ہر چیز کو، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ پہاڑ ہو، تہ و بالا کر کے رکھ دے گی. زمین یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان وہ آسمان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کو دوبارہ پیدا کریں گے. اسی طرح جو پہاڑ ہیں، حالانکہ وہ زمین کے اندر بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اس کائنات کی سب سے زیادہ سخت چیز ہیں اور مضبوط چیز ہیں، وہ بھی قیامت والے دن ریت کے ذروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک جگہ پر آتا ہے وہ اڑتا ہوا غبار ہوں گے. یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے. اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کی ماں حاویہ ہے. اچھا جی، اب جو جہاں پہ موازین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت والے دن حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے خود لینا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. ہم قیامت والے دن ترازو انصاف کے ساتھ رکھیں گے. اب 4 قسم کے لوگ ہوں گے.
ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ لوگ السابقون ہیں جو کہ نیکیوں میں اتنے زیادہ سبقت لے جانے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں ڈال دیں گے. یہ لوگ جنت میں جیسے حساب کتاب کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دیں گے. یہ دنیا میں جیسے نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے تو جنت میں بھی سب سے پہلے یہی لوگ داخل ہوں گے. یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. یہ جنت کے باب الایمن سے ایٹ اے ٹائم جنت میں داخل ہوں گے. یہ تعداد میں 70,000 ہوں گے اور ان کے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. تو یہ لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. نمبر 2 وہ لوگ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب آسان لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ٹھیک ہے تم امتحان میں پاس ہو گئے، جاؤ جنت میں. نمبر 3 وہ لوگ جن کا نیکیوں کا پلڑا اور گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا. یہ لوگ فوراً تو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کو اعراف کے مقام پر ٹھہرایا جائے گا. ایک طرف سے جنت کو دیکھیں گے، ایک طرف سے دوزخ کو دیکھیں گے. جنت کو دیکھیں گے تو دعائیں کریں گے، جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، لیکن ان کو کچھ دیر کے بعد جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا. اور چوتھے وہ لوگ ہوں گے جن کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. یہ لوگ پل صراط سے گزرتے ہوئے دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے. تو جس شخص کی نیکیوں کی تول ہلکی ہو گئی تو اس کی ماں تو حاویہ ہوگی. تو کیا جانے حاویہ کیا ہے، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکاثر. تمہیں مال کی کثرت کے مقابلے نے غافل کر رکھا ہے. یہاں پہ الفاظ ہیں الہاکم التکاثر. تکاثر کا لغوی معنی مال کی کثرت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا لغوی معنی ہے مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا. تمہیں مال کی کثرت کے مقابلہ کرنے نے اللہ سے قیامت سے غافل کر رکھا ہے. یہاں کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو. حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتیں بڑی تھوڑی رکھی ہیں. ایک چھوٹا سا پیٹ ہے جو بڑی جلدی بھر جاتا ہے. انسان کو جسم ڈھانپنے کے لیے 2 جوڑے کافی ہوتے ہیں. اسی طرح اس کو رہنے کے لیے بھی ایک ہی کمرہ چاہیے. لیکن یہ جو کثرت میں مقابلہ ہے یہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا. ایک وادی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس دوسری سونے کی وادی بھی ہونی چاہیے، اور اگر 2 ہوں تو تیسری وادی بھی وہ چاہتا ہے. لیکن یہ صرف اور صرف اس کی حسرت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. حالانکہ تیرا مال تو اے ابن آدم صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا صدقہ کر لیا اور آخرت میں کا ذخیرہ کر لیا. کیا خیال ہے انسان کا اس کے علاوہ کوئی مال ہوتا ہے؟ باقی مال تو انسان اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تو انسان کا وہی مال ہے جو وہ کھا لے، جو وہ پہن لے، یا جو آخرت کے لیے جمع کر دے. تو تمہیں مال کی کثرت کے مقابلے نے غافل کر دیا ہے. یہاں کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو. موت آ جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، پھر انسان کو یاد آتا ہے اوہو ہائے کاش. پھر وہ اس وقت کہتا ہے ہائے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں نیکیاں کر لیتا، میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا. تو میں آپ کو بتاؤں وہ وقت ایسا نہیں ہے جس وقت آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکے. یہ خواہش آج پوری کیجیے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کا وقت دیا ہے. آج نیکی کیجیے، آج مال صدقہ کیجیے، آج دنیا کی محبت کم کیجیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تمام گناہوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہوتی ہے. آج دنیا کی محبت کم کر کے آخرت کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے.
ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے، پھر تم جلد جان لو گے۔ کب جان لو گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تبھی تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کے اوپر غیب کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ انسان مرنے لگتا ہے، غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر انسان کو سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے، لیکن مصیبت ساری یہ ہے اس وقت عمل کا وقت نہیں رہتا، نہ توبہ کی قبولیت کا وقت رہتا ہے۔ تو تم جلد ہی تمام حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے اور تم جلد ہی جان لو گے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم جانتے ہوتے تم ضرور جہنم کو دیکھتے، پھر تم جہنم کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ مومن جو ہیں وہ تو جہنم کو دور سے دیکھیں گے اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ اگر تم نیک عمل نہ کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، جبکہ کفار کو ان جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور پھر تم سے اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں، ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، اور ہمارے پاس کتنی نعمتیں، کتنی نعمت ہے۔ ایک نعمت ہے، میں کہتی ہوں افطاری کے وقت ہی دیکھ لیجئے کہ ہم کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، اور ہمارا نخرہ یہ ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا، حالانکہ صحابہ کا حال یہ تھا پیٹ بھوکے ہوتے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے، اور ایک نہیں بعض کا دو پتھر پیٹ پر باندھے ہوتے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول بھوک سے بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی حضرت ابو بکر بھی آ گئے، اور حضرت ابو بکر کو بھی بھوک ہی نے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، یہ لوگ جا رہے تھے کہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عمر بھی آ گیا اور انہیں بھی وہی چیز گھر سے باہر نکال لائی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو نکالا تھا۔ مجھے بتائیے آج ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی کون ہے؟ تو غور کیجئے ہم نے اللہ کو کتنے لمبے چوڑے حساب دینے ہیں، اور جتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر اس کے لیے اتنے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیجئے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں جب ہم سے سوال ہو تو کم از کم ہمارے لیے کوئی جواب دینے کو کوئی کچھ موجود ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو یہ اس پر واضح کیا ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھائے۔ وقت کی مثال برف کی طرح ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو آپ اس کو مفید پائیں گے، لیکن اگر آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہ برف کی طرح ضائع ہو جائے گا۔ آپ وقت کو ضائع کریں گے، وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ تو زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ جب تک کہ یہ کسی کے اندر چار صفات نہیں ہوتی اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ اور یہ چار صفات دوبارہ دیکھ لیجئے، ایمان لانا، اور ایمان خالی زبان کا ایمان نہیں، اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی چاہیے۔ جن اعمال صالحہ میں سے جب تک کوئی شخص نمازی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ ایک جو بے نماز ہے وہ اپنے آپ کو خود کتنا ہی پکا مسلمان کیوں نہ سمجھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ تو یہ دو اعمال صالح کے بغیر تو انسان مسلمانوں کی لائن میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو باقی اعمال صالح ہیں آپ ہر وقت ان کے بارے میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو
ایمان بنیادی شرط ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. اور تیسری شرط کیا ہے؟ آپ نے ایمان صرف خود نہیں لانا بلکہ اس ایمان کو دوسروں کو بھی بتانا ہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے. یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام، اللہ کا پیغام. تو یہ لوگوں تک پہنچانا لازمی ہے. ہم سوچ لیتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، میں نے بڑا اللہ پہ احسان کر دیا. اصل بات ہے تواصوا بالحق بھی اس آیت کی روح سے لازمی ہے. جب تک کہ کوئی ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہیں کرتا، وہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے وہ خسارے میں ہے. تو اس لحاظ سے دین کی دعوت دینا لازمی ہے. دین کی دعوت دینا ان اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ہے. اور پھر چوتھی جو ہے صفت وہ یہ ہونی چاہیے کہ جب دین کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کو قربانیاں نہ دینا پڑے، اس کو آزمائش نہ آ جائے. یہ سوکھا سوکھا میٹھا میٹھا اسلام جو ہے، ہم تو اس کو اسلام سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک جب تک انسان قربانیاں نہیں دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آزما نہیں لیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان آزمائشوں میں انسان کو ایک دوسرے کو دین پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو دین پہ قائم رہنے کی تلقین کرنی چاہیے. جو چار باتیں ہیں، دو کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے اور دو کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہے. پہلے دو کا تعلق ایمان اور عمل صالح، اور دوسرے دو کا تعلق معاشرے کو اللہ کا پیغام پہنچائیے. اور اللہ کے پیغام پر جب آپ عمل کریں تو جو راستے میں مشکلات پیش آئیں ان پر بھی ایک دوسرے کو ان کے مقابلے میں دین پر ڈٹ جانے کی نصیحت کیجیے. تو یہ چار باتیں جب تک کسی انسان میں نہیں ہوتی تب تک انسان خسارے میں ہے. ہم لوگوں نے یہ جو آخری دو باتیں ہیں اکثر ان سے غفلت برتتے ہیں. انسان کے ہی سمجھ لیتا ہے میں بس نمازی ہوں. اور میں بڑے دکھ سے کہوں گی جب انسان ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر اسے بڑا کچھ بتا دیتی ہے تو بوڑھے لوگ تو سارے نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، دورہ تفسیر میں بھی آ جاتے ہیں، تراویح میں بھی آ جاتے ہیں. اپنی اولاد تک کو وہ تواصو بالحق نہیں کرتے. قیامت کو آپ سے پوچھا جائے. یہ آپ کی ضروری لازمی ذمہ داری ہے، نہ صرف ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچانا ہے بلکہ حق پر ڈٹے رہنے کی مسلسل تلقین بھی کرنی ہے. تو یہ دونوں معاشرتی طور پر ایک مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے دوزخ ہے. تانا دینا ہمارے نزدیک کوئی بڑا گناہ ہی نہیں ہے. عورتیں سمجھتی ہیں میری زبان بڑی چلتی ہے، میں نے کیسا اگلے کو چپ کرا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ دوزخ کی دھمکی دی ہے. وائل دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے. کس کے لیے؟ تانا دینے والے کے لیے. اور جو شخص زبان پہ تانا نہیں دے سکتا، کمزور ہوتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے غیبت کر لیتا ہے. تو لہٰذا غیبت کرنے والے کے لیے بھی دوزخ اور تانا دینے والے کے لیے بھی دوزخ. ہاں جی، عورتیں کیا کریں گی؟ میرے سے کون وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ تانا نہیں دوں گی اور میں آئندہ غیبت نہیں کروں گی؟ اللہ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے. کس نے دوزخ سے کس نے بچنا ہے؟ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حد تک ڈرایا ہے ان معاشرتی برائیوں سے. دوزخ ہے ہر تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے. وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اس نے اس کو گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. عام طور پہ تانا دینے اور غیبت کرنے کی وجہ انسان کا اپنا تکبر ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو بڑا حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اور عام طور پہ یہ برائی مالداروں میں پائی جاتی ہے. مال کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور دوسرے کو وہ اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مال مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا. حالانکہ ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ ضرور ہوتامہ میں پھینک دیا جائے گا. اور وہ ہوتامہ کیا ہے؟ اب یہ ہوتامہ میں کیوں پھینکا جائے گا؟ دیکھیے جی، دو گناہوں کا ذکر کیا، عیب تانا دینا اور عیب جوئی کرنا، اور مال جمع کرنا اور اس کو
सेंध का रखना, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, ना अल्लाह के हक देने, ना बंदों के हक माल में से अदा करने, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने चिकना चूर कर देने वाली दोज़ख की धमकी दी है। देख लीजिए ये बातें मेरे अंदर हैं या नहीं हैं। तो वो फेंक दिया जाएगा होतमा में, और तू क्या जाने होतमा क्या है, ये अल्लाह की आग है जो कि जलाई गई है। होतमा और एटम, इन दोनों को देखिए, अल्फाज भी एक ही हैं। एटम भी, जब आपको पता है जब एटम बम चलता है तो एटम बम जो होता है पहले ऊपर बहुत ऊंचाई में जाता है, और फिर जब वो बहुत बुलंदी पे जाके वो फटता है तो फिर बुलंदी पे जाके चारों तरफ फटता है। तो जहन्नुम की सिफ्त भी ऐसी है। तो क्या जाने होतमा क्या है, ये अल्लाह की आग है जलाई हुई, जो सीनों पे दिलों पे चढ़ जाएगी, वो इन पर बंद की जाएगी और बड़े बड़े सतूनों में होगी। ये आग ही के सतून होंगे और इनके अंदर इंसान को डाल दिया जाएगा, और जैसे एटम बम इंसान को गला के रख लेता है। देखिए ये सारी चीजें अल्लाह ने हमें दुनिया में दिखाई हैं, साइंस हमें सारा कुछ बता रही है। इसी तरह वो दोज़ख इंसान को चिकना चूर कर देगी, उसको गला के उसको खत्म करके रख देगी। और ये देख लीजिए किन गुनाहों की बिना पे ये दोज़ख की धमकी दी जा रही है, इतने सख्त अज़ाब की ये गुनाह हम में से, मैं समझती हूँ, हर एक के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया था? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया था और उनके ऊपर परिंदों के गौल नहीं भेजे थे? ये वाकया, जिसको वाकया फील कहते हैं, ये आपकी विलादत से कोई 50 दिन पहले का था। अरब भर में इस कदर मशहूर था कि बच्चा बच्चा इससे वाकिफ था। असल बात यूं थी कि यमन का बादशाह अबरहा, जो कि ईसाई था, वो कुरैश की तिजारत को ख़त्म करना चाहता था, जो बैतुल्लाह की तौलियत की वजह से कुरैश के कंट्रोल में थी। चुनांचे उसने काबे के मुकाबले में सनआ, जो कि यमन का मरकजी मुकाम था, उसमें एक बहुत बड़ा कलीसा बनवाया और बैतुल्लाह के मुकाबले में लोगों को मजबूर किया कि वो लोग उसका हज किया करें। अब बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने खास प्लानिंग के तहत अल्लाह ताला ने उसको इज्जत अता फरमाई है। अब इंसानी कोशिशें तो मुकाबला नहीं कर सकती इसका। हुआ क्या कि वो अपनी कोशिशों में बड़ा सख्त नाकाम हो गया। अब नाकाम होके उसने सोचा कि मैं बैतुल्लाह पर ही हमला कर देता हूँ, ताकि ना बांस रहे और ना बांसुरी बजे, ना बैतुल्लाह होगा ना उसका तवाफ लोग करेंगे, और जब लोग यमन में आके सना में मेरे कलीसा का तवाफ करेंगे और यहाँ का हज करेंगे तो वो तमाम फवाइद जो कि कुरैशी मक्का को बैतुल्लाह की वजह से होते थे, वो तमाम फवाइद हम संभालेंगे। तो लिहाजा अबरहा ने अपने वो सियासी और मुआशी फायदा हासिल करने के लिए बैतुल्लाह पे हमला कर दिया। 60,000 की फौज लेकर आया। उस जमाने में 60,000 की फौज बहुत बड़ी चीज थी। आपको इल्म है, अबू जहल ने जब मुसलमानों पे हमला करना चाहा है तो सिर्फ 1,000 की फौज लेकर के आया। तो ये अबरहा यमन से इतनी दूर से 60,000 की फौज लेकर आया। इसकी फौज में हाथी भी थे और ये खुद हाथी पर सवार था, इसीलिए इनको असहाबुल फील कहते हैं। अब जब ये मक्का पर हमलावर होने लगा, उस वक़्त अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे वो मक्का के सरदार थे। इन्होंने जब उसके हमले की खबर सुनी तो ये बैतुल्लाह में आ गए, अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ाए और रो रो के दुआएं की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू जानता है हम बड़े कमज़ोर हैं। तो अल्लाह ताला, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला तू अपने घर की हिफाजत खुद कर ले। और ये सारी दुआएं मांगने के बाद ये लोग जो थे पहाड़ों में रूपोश हो गए। अब अल्लाह ताला ने देखी थी अपने घर की कैसे हिफाजत की। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे जो थे, जो के चिड़िया से जरा से बड़े थे, उनको बेच दिया, उनका गौल बेच दिया। हर परिंदे की चोंच में भी एक पत्थर था और पंजों में 2-2 पत्थर थे। ये पत्थर मटर के दाने या चने के दाने जितने थे, और उन्होंने वो पत्थर उन लश्करियों को मारे। वो पत्थर जिस लश्करी के को लगता था उसके जिस्म से पार हो जाता था और वो वहां पे खत्म हो जाते थे। आधे से ज्यादा लश्कर यहीं बर्बाद हो गया, बाकी भागे और बाकी रास्ते में मरते चले गए। खुद अबरहा जो था ये भी रास्ते में बड़ी बुरी हालत में मर गया।
تو عرب کے ایک ایک بچے کو اس تمام واقعے کا پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا تھا؟ ان کے اوپر غول کے غول پرندے نہیں بھیجے تھے جو کہ ان کے اوپر ایسے پتھر پھینکتے تھے جو کہ کنکریوں کے تھے؟ تو اس نے انہیں یوں بنا دیا جیسا کہ کھایا ہوا بوس ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القریش. قریش کو مانوس کر دیا ان کے سردیوں اور گرمیوں میں سفر نے، تو وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو انہیں بھوک سے کھلاتا ہے اور انہیں خوف سے امن دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 12ویں پشت میں نصر بن کنانہ ایک شخص تھے جن کی اولاد قریش کہلائی. یہ تمام مکے میں آباد تھے. قریش جو تھے بیت اللہ کے جو تھے اس کی ذمہ داری سنبھالتے تھے، اور جب لوگ حج کرتے تو تمام لوگ ان کے مہمان ہوتے. تو بیت اللہ چونکہ ایک مرکز تھا، تمام دنیا سے لوگ وہاں پر آتے تھے اور وہ جو تھے قریش کے مہمان ہوتے. اس وجہ سے قریش کو ایک بہت خاص مقام حاصل تھا. قریش جو تھے ان کے قافلے بلا روک ٹوک امن کے ساتھ سفر کرتے. حالانکہ اس دور میں عرب کے اندر لوٹ مار اور قتل و غارت عام تھی. تو ان کے قافلے بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے ان کے قافلوں کو کوئی نہ لوٹتا، بلکہ جو لوگ ان کے پروانہ راہداری کی بنا پر سفر کرتے ان کے قافلوں کو بھی امن ملتا. یہ تو تھا ان کا رزق کا معاملہ. یہ لوگ گرمیوں میں شام اور فلسطین کا سفر کرتے جو کہ مکہ کی نسبت ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے جو کہ مکہ کی نسبت گرم علاقہ تھا. تو یہ لوگ ان سفروں کی وجہ سے اس تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس گھر کی وجہ سے جو یہ فوائد حاصل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لوٹ مار کے دور میں امن سے نوازا ہے. ارد گرد کے لوگوں میں بھوک ہے، لیکن ان بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تمام رزق تمام دنیا سے پہنچتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو اپنے انعامات کی تفصیل بتا کے انہیں متوجہ کیا ہے کہ جو اللہ تمہیں خوف کے مقابلے میں امن دیتا ہے اور بھوک کے مقابلے میں تمہیں کھلاتا ہے، تو تمہیں بھی اس گھر کے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کا جو بھیجا ہوا پیغمبر ہے اس پر ایمان لانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روز جزا کو جھٹلا دیتا ہے؟ تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. یہ لوگ برتنے والی چیزیں بھی نہیں دیتے. اس سورت کا نام سورت معون بھی ہے اور دین بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک ایسے شخص کی کردار کی وضاحت کی ہے جو کہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا. ایسا شخص یتیم کو دھکے بھی دے دیتا ہے اور اتنا مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ کسی اور کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. اصل بات ہے زر پرستی اور آخرت کے انکار نے ان کے اندر بخل پیدا کر دیا ہے، اور اس زر پرستی اور آخرت کے انکار کی وجہ سے یہ لوگ یتیموں اور محتاجوں کے نہ صرف یہ کہ خود حقوق ادا نہیں کرتے بلکہ کسی کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تو ایسے نمازیوں کے لیے دوزخ ہے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. اب دیکھیے نماز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے. وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی سے کام لیتے ہیں. اب خشوع والی نماز تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں
ان کی نماز جو ہے انہیں بد دعائیں دیتی ہے، انہیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، زیاک اللہ کما زیاتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا، جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے ویسے ہی برباد کر دے۔ اور جو شخص نماز کو اس کے پورے آداب، اوقات اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو ایسے نمازیوں کو نماز پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی دھمکی دی ہے، میں نہیں دے رہی، یہ آیت دے رہی۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے دوزخ ہے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی اور برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ پانی، آگ، ماچس، پینسل۔ بات یہ ہے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے ہمدرد بھی ہوتا ہے اور اس کا خیر خواہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو خصلتیں ہیں یہ انسان کے اندر زرپرستی اور آخرت کا انکار، یہ خصلتیں انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا طیب، جس کو طاہر بھی کہتے ہیں، فوت ہو گیا تو قریش خوشی کے مارے تالیاں پیٹنے لگے، مبارکیں دینے لگ پڑے اور کہنے لگے بطیرہ محمد، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوئیے، جڑ آپ کی نہیں کٹی بلکہ جڑ ان کی کٹے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس وقت یہ صورت اتار دی کہ ہم نے آپ کو، اگر آپ کا بیٹا آپ سے لیا ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر ایک نہر ہے جو کہ جنت میں ہوگی، اور اسی کو ہی ہم حوض کوثر کہتے ہیں۔ حوض کوثر کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں عطا کریں گے، ستاروں کی مقدار میں اس کے برتن ہوں گے۔ کوئی بندہ گرتا پڑتا آئے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ آپ کے بعد کرتے رہے، کیا بعد میں کرتے رہے، بدعتیں وغیرہ، تو یہ حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی پانی پلائیں گے جو کہ آپ کے سنت طریقے کے مطابق چلتا تھا۔ اور جو لوگ آپ کے بعد بدعتیں کرتے رہے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لعنت ڈالیں گے اور ان کو اپنے حوض سے بگا دیں گے، اور آپ ان کو کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو، ان کو پھٹکار ہو۔ تو اگر آپ نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے تو پھر اس کی شرط ایک ہی ہے، اس راستے پر چلیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ احادیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کیے کریں۔ ایک اور بات کا آپ کو اس آیت صورت سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے تو انسان کو اس وقت اللہ کی زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ کی نماز بھی اللہ کے لیے زیادہ عبادت گزار ہو جانا چاہیے، اور قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے قربانی میں انسان خود بھی کھاتا ہے، اپنے اعزا کاروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اس میں غریبوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، اللہ کے زیادہ عبادت گزار ہو جائیے اور بندوں کو بھی اس نعمت میں شامل کیجیے، وہ ساری کی ساری خود اپنے لیے نہ رکھ لیجیے۔ یہ آخرت کو نہ ماننے والوں کا رویہ تو ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان لانے والوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے اس کا کوئی مقابلہ دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے ذرا کر دیکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی خطے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر سیکنڈ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر لمحے آپ کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی آپ کا نام بلند ہوتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو کفار جتنا مرضی آپ کو کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے بار بار کہوں گی،
हर इंसान इज्जत का मुतलाशी है। हर इंसान इस दुनिया में भी इज्जत चाहता है और अपने आइंदा भी इज्जत चाहता है। तो इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। जो जितना अल्लाह के करीब होता है उतना इज्जत वाला होता है। फरिश्ते अल्लाह के करीब हैं, फरिश्ते इज्जत वाले हैं। अंबिया अल्लाह के करीब हैं, अंबिया इज्जत वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे बंदे हैं, तो आपकी इज्जत सबसे ज्यादा है। हम में से हर एक इज्जत के लिए वो रास्ते ढूंढता है जो कि उसको अल्लाह ने नहीं बताए। अल्लाह के रास्ते पे चलिए, आपको अल्लाह इज्जत अता फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी फरमा दीजिए, ए काफिरो, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम उस चीज की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और मैं उस चीज की इबादत कभी भी नहीं करूंगा जिसकी तुमने इबादत की, और तुम भी उसकी इबादत आइंदा भी नहीं करोगे जो मैंने की। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का ने 3 पेशकशें की। इससे कबल कुरैश मक्का मुसलमानों पे सारे जुल्म सितम तोड़ चुके थे और इस्लाम के रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि हम कुछ इफ़हाम व तफ़हीम कर लेते हैं, कुछ गिव एंड टेक कर लेते हैं। पहली पेशकश ये थी कि तुम चाहो, तुम अगर चाहते हो तो तुम्हें मालो दौलत दे देते हैं, अपना सरदार बना लेते हैं। अगर किसी हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो तो मक्का की हसीन तरीन लड़की से तुम्हारी शादी करा देते हैं, और अगर तुम बीमार हो तुम्हारा इलाज करा देते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी पेशकश ये थी, 1 साल तुम हमारे खुदाओं को बुरा ना कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और फिर कुरान मजीद में भी आता है, कुफारे मक्का चाहते थे काश आप थोड़ी सी नरमी करें, तो कुफारे मक्का भी नरमी कर दें। इन तमाम पेशकशों के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया, इनसे कह दो मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। मैं तुम्हारे बुतों की कभी इबादत नहीं कर सकता, तुम मेरे खुदा की इबादत नहीं करते। हमारा और तुम्हारा पैचअप सिर्फ एक बात पर होगा कि तुम अल्लाह को अपना वहदहू ला शरीक माबूद तस्लीम कर लो, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ऐसी किसी भी कोशिश और ऐसी किसी भी समझौते को अल्लाह ताला ने अपने नबी को पाबंद कर दिया कि ऐसे किसी भी आप ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह की मदद आ गई और मक्का फतह हो गया और आपने देखा कि लोग अल्लाह के दीन में फौजें दर फौजें दाखिल हो रहे हैं, यहाँ फतह से मुराद मक्का फतह होना है। मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ। इस मार्के में मुसलमानों को लड़ने की नौबत ही ना पेश आई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उनके सर पे जा पहुंचे और इतने बड़े लश्कर जर्रार यानी 10,000 का लश्कर आप लेकर गए थे। इतने बड़े लश्कर को देख के काफरों को लड़ने की हिम्मत ही ना रही। तो इस साल कसरत से मक्का फतह होने के बाद लोग अल्लाह के दीन में फौजें दाखिल हो गए। मक्का 8 रमजान 8 हिजरी में फतह हुआ और अगले साल में इतने ज्यादा लोग ईमान लाने के लिए मदीना आए कि और इस साल का नाम ही आमुल वफूद रखा गया। इस साल 70 से ज्यादा वफद मुख्तलिफ इलाकों से ईमान लाने के लिए आए। उनमें आप यूं समझिए एक मुकाबला हो गया कि कौन ईमान पहले लाता है। तो तूने देखा लोग अल्लाह के दीन में फौजें दर फौजें दाखिल हो गए। एक वो वक्त था जब एक एक शख्स के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना वार पड़े होते थे, और एक वो वक्त था कि लोग दीवाना वार आपके दीन में दाखिल होने के लिए आ रहे थे। तो अब आपका मिशन मुकम्मल हो गया, जाहिर अल्लाह का दीन गालिब हो गया। अब आपका मिशन मुकम्मल हो गया। और सहाबा ने जब ये सूरत सुनी तो सहाबा को भी अंदाजा हो गया कि अब अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। अब आपको नसीहत क्या की गई, आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए और उससे इस्तिगफार कीजिए। बात फिर वही है, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दे दी है, आपका मिशन मुकम्मल हो गया है। लोग फौजें दर फौजें दीन में दाखिल होने लग पड़े हैं। तो आप पहले से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह कीजिए, पहले से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह कीजिए। इस हुक्म के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि आपके पांव पर वरम आ जाता है, हालांकि अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو وہی بات ہے جو سورہ کوثر میں آپ نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیں، انسان کو پہلے سے زیادہ عبادت گزار اور پہلے سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے والا بن جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، عنقریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو کہ شعلوں والی ہے، اور اس کی بیوی ایندھن اٹھانے والی، اس کی گردن میں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، رنگ خوب سرخ و سفید تھا، بڑا خوبصورت، اونچا لمبا۔ یہ شخص جو تھا بجائے ایمان لانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا اور آپ کا ہمسایہ بھی تھا، دیوار آپ کی اور ان کی دیوار اکٹھی تھی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اپنے گھر میں 2 دفعہ اپنے خاندان والوں کو بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دیجیے، تو دونوں دفعہ یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو تم بجائے اس کے کہ ساری دنیا تم سے لڑے، بہتر ہے ہم تمہیں اسی وقت ہی روک دیں۔ اس کے علاوہ جب کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تم برباد ہو جاؤ، تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ اس وقت یہ سورت جو ہے نازل ہوئی تھی اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کی پیشین گوئی کر دی تھی، اور یہ پیشین گوئی اس کی موت سے 12 سال پہلے کی گئی تھی، جبکہ حالات بالکل فرق تھے۔ 12 سال بعد انتہائی ذلت امیز حالت میں برباد ہو گیا۔ یہ اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کو عرب بڑی منحوس بیماری سمجھتے تھے۔ عرب سمجھتے تھے اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی۔ اس کی جو تھی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ اس کے بیٹے قریب نہ گئے، لوگوں نے اس کے بیٹے کو آر دلائی تو بیٹوں نے 3 دنوں کے بعد حبشی غلام جو تھے ان کو اجرت پہ کہا کہ وہ اس کے باپ کی لاش کو دفن کر دیں، لیکن انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اتنی سخت نحوست والی بیماری تھی۔ اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ لکڑی کے بانس لیے اور ان کے ساتھ لاش کو اٹھایا، ایک گڑھا کھودا اور اس کو اس کے بیچ میں ڈال دیا۔ وہ انہوں نے بھی ہاتھ لگانے کی جو تھی ہمت ان کو بھی نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبرتناک انجام ابو لہب کا 12 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اے نبی جو تجھ سے مذاق کرے گا اس کے لیے ہم تجھ سے کافی ہوں گے، انا کفیناک المستہزئین۔ اور تاریخ گواہ ہے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کیا، آپ کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے خود بتلا لیا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی اسلام دشمنی میں کسی سے کم نہ تھی، اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، اور اس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا بڑا قیمتی، کہتی تھی یہ بیچ دوں گی اور سارے کا سارا اسلام کی مخالفت پر لگا دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پہ دھمکی دی ہے کہ اس کی بیوی جو کہ ایندھن اٹھاتی ہے اس کے گلے میں اس موتیوں کے ہار کی بجائے قیامت والے دن مونج کی رسی بٹی ہوئی ڈالی جائے گی۔ آپ کو پتہ مونج چبھتا ہے، ہر طرف سے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو نہ صرف دوزخ میں ڈالیں گے بلکہ یہ سزا بھی اس کو ساتھ سنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ نسب تو اس کا ہوتا ہے جو کسی کی اولاد ہوتا ہے، اور جو خود کسی یا جو اس کی آگے سے اولاد ہوتی ہے وہ خدائے بے نیاز ہے۔ سمد ایسی چوٹی کو کہتے ہیں جو کہ سب سے اونچی ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔
حضرت ابو دردہ کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم ہر رات 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے کہا ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے انہیں اس وقت بتایا کہ یہ سورت جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، آپ لوگ بھی رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سویا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی فرما دیجیے میں صبح کے رب سے پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور پھونکوں میں گرہیں مارنے والوں کی برائیوں سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر پھونکتے تھے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین کا مطلب ہے جن کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل میں لبید بن عاصم ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، اور آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو نکلوا لیا۔ وہ جادو جو تھا ایک کنگھی میں تھا، اور اس کنگھی میں کچھ بال تھے اور تانت کا دھاگا تھا جس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلوا لیا، اور یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھی۔ ان دونوں صورتوں کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور ساتھ گرہ کھلوا دیتے تھے، اور ساتھ سوئی نکال دیتے تھے۔ جب آپ یہ 11 آیات جو ہیں دونوں صورتوں کی پڑھی گئیں تو وہ ساری گرہیں بھی کھل گئیں، اور وہ موم کے پتلے سے سوئیاں بھی نکال دی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آزاد ہو گئے، اس طرح محسوس کرنے لگ پڑے جیسے کسی جکڑن سے آپ آزاد ہوئے ہوں۔ یہ آپ پر اثر تھا۔ باقی ایک بات آپ واضح طور پہ سمجھ لیجئے کہ اس جادو کا کوئی اثر وحی کے معاملات میں نہ تھا۔ ہاں کچھ دنیاوی معاملات میں ہو جاتا تھا، لیکن وحی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو میں فلک کے رب سے پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز اللہ نے ہی پیدا کی ہے، تو ہر چیز کی برائی سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، آپ کو پتہ ہے تمام جرائم اندھیروں میں ہوتے ہیں، رات کو کیڑے مکوڑے اور کاٹنے والے جانور بھی اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اندھیرے میں کیے گئے جرائم ہیں یا اندھیرے میں جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جو لوگ جادو کرتے ہیں اور گرہوں میں پھونکیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کی برائی سے بھی تیری پناہ لیتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو حسد کرنے والا ہے، میں اس کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر انسان یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ رشک ایک اور چیز ہوتی ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دوسرے کو نعمت دی ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے، لیکن حسد ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بجائے حسد کرنے کے آپ اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ میں حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو کہ بار بار پلٹتا ہے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہوں اور خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں۔ دیکھیے برائیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو کہ انسان کو مادی طور پر نقصان پہنچاتی ہے، اس کو جسمانی طور پہ تکلیف دیتی ہے، اور اس سے بھی بڑی وہ قسم ہے جو کہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہے، انسان کے فکر کو غلط کر دیتی ہے۔ تو پہلی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادی تکالیف سے اپنی پناہ مانگنے کی جو طریقہ سکھایا تھا، اس صورت میں سورۃ ناس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی خرابیاں اور عملی خرابیاں
اور وہ وسوسے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ غلط خیالات جو شیطان ہمارے دلوں میں انجیکٹ کرتا ہے، ان کی برائیوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ سکھا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مادی برائیاں جو ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں یا یہ جو فکری اور عقیدے کی خرابیاں ہیں یہ زیادہ بڑی ہیں؟ اصل بات ہے عقیدے کی برائیاں اور فکری برائیاں یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مادی برائیاں تو آپ دیکھیں ختم ہو گئی، مسئلہ ختم، لیکن یہ تو انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سب سے آخری صورت میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم نے صحیح عقیدے پر رہنا ہے، صحیح اعمال رکھنے ہیں، تمہاری فکر درست ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فکر درست نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی برباد ہوتے رہ جاتی ہے۔ اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اے جہان کے بادشاہ، اے الہ الناس، اے لوگوں کے معبود، مجھے وسوسے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے صرف شیطان نہیں ڈالتے، صرف جن نہیں ڈالتے، جیسے شیطان نماز میں انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے جن انسان بھی ڈالتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں وسوسے ڈالنے والے شیطان، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، اللہ ان کی برائیوں سے کس کی پناہ مانگتی ہوں؟ اللہ تیری، جو کہ تو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو تو لوگوں کا معبود ہے، جو تو اس کائنات کی سب سے برتر ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان کی وسوسوں سے تیری پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھے سیدھے راستے کی سوچ اور سیدھے راستے کا عمل عطا فرما۔ اور آخری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ انسان بڑا جو ہے کمزور ہے، انسان کو بہت سی چیزیں نقصان پہنچا دیتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ نقصان اس کے عقائد اور فکر میں شیطان اسے پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی دعا سے کیا تھا، اور یہ دعا کون سی تھی؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کی تھی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور قرآن مجید کا اختتام کس بات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو اب وسوسے ڈالنے والے شیاطین، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ میں ان وسوسوں سے تیری پناہ پکڑتی ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے اختتام کر دیا۔ تو قرآن مجید کی ابتدا ہدایت کی دعا سے ہوئی، اور قرآن مجید کا اختتام اللہ تعالیٰ اس ہدایت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں، خواہ وہ خرابی کوئی انسان کر رہا ہے یا وہ جن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم قرآن مجید کا اختتام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی ملی، جس کی سیرت کو پڑھ کر فکر اور نظر کو گہرائی ملی، خیالات کو بلندی، جذبات کو پاکیزگی ملی، فضائل اخلاق اور حسن اعمال کا کامل ترین اسوہ ملا، عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بلند ترین نمونہ ملا، سیادت و قیادت اور پیشوائی و فرما روائی کی کامیاب ترین مثال ملی، اور عبدیت و بندگی کی حسین ترین تصویر ملی۔ درود و سلام ہو اس پر جس کا اتباع ہماری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت ہماری آخرت کا سہارا ہے، جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ وصلی اللہ علی نبیہ محمد وسلم۔
سیرت کی روشنی میں دورہ تفسیر کے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں محترمہ نیلم آپا کو دعوت دیتی ہوں۔ محترمہ نیلم آپا نے اس سال اسلامک انسٹیٹیوٹ گارڈن ٹاؤن مین برانچ میں دورہ قرآن کروایا۔ نیلم آپا اسلامک انسٹیٹیوٹ کی نہ صرف سینئر استاد ہیں بلکہ دورہ قرآن اور سمر کیمپ کورسز کی انچارج بھی ہیں۔ مین برانچ میں بہت ہی محنت اور خلوص کے ساتھ باقاعدہ قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال جیسے کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں اس بات کو کہ دورہ قرآن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت صرف 3 مقامات پر کرایا گیا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اصل میں اس سال ہم نے دورہ قرآن کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، رضیہ آپا نے مجھے اور میری ساتھی بشرا نوشین صاحبہ کو گائیڈنس بھی دی، لیکن اس کے باوجود پوری طرح دل و دماغ میں یہ بات واضح نہیں ہو پاتی تھی کہ میں قرآن اور سیرت کو یکجا کیسے کر سکوں گی۔ لیکن اس دفعہ جب دورہ قرآن کے لیے میں نے قرآن کو کھولا تو اس سوچ کے ساتھ کھولا کہ انشاءاللہ اس میں سے سیرت نبی کو تلاش کرنا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ قرآن تو سارا کا سارا ہی سیرت نبی کے ساتھ ہے۔ قرآن اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں تو معنن ایک ہی چیز ہے۔ قرآن متن ہے تو سیرت اس کی تشریح، قرآن علم ہے تو سیرت اس کا عمل ہے۔ قرآن اگر صفات میں مرتب علم ہے تو ایک مجسم قرآن بھی تھا جو یثرب کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نبوت سے لے کے وفات تک انہوں نے اپنے عمل کی زبان میں قرآن کو بیان کیا۔ جو اللہ کی کتاب کھلتی چلی گئی، اس دفعہ پتہ چلتا چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے ایک ایسا ہادی بنا کر بھیج دیا کہ جن کے ذریعے رب جلیل و کریم کی ذات اور ان کی صفات کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جینا اور اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ قربان کرنا آتا ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ سے قریب ہونے کے طریقے بھی سکھا دیے، اور یہی جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مال خرچ کرنے کا حکم آیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ اور پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہتے ہیں آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کو یہ خیال تھا کہ شاید آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر کیا لے کر آئے ہو اللہ کے لیے؟ تو فرمایا سارا کچھ لے آیا ہوں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا آپ چھوڑ آئے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ تربیت کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کامل ہے۔ اس رب کریم کی انسان پر بے حد و حساب نعمتیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں، اگر آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، سماعت نہ دیتا تو بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتا تو گونگے ہوتے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن بڑی عجیب بات میں نے دیکھی کہ اتنی بے شمار نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا احسان نہیں جتایا، مگر
ایک نعمت ایسی ہے جس کو دے کے منعم حقیقی کو انعام دینے کا بھی مزہ آ گیا، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کر دیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیج دیا۔ اور باقی جب قرآن کھلتا چلا گیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان کس طرح ہے۔ مکی صورتوں سے واضح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ آپ چاہتے تھے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، سارے صراط مستقیم پر آ جائیں۔ آپ نے اپنی جان کھپا دی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی قرآن پاک میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ تو ان کافروں کے پیچھے غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہی ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ سنت رسول کیا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنی جانیں کھپا دی جائیں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ کو مجنون کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے آیات نازل فرما دی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون، کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کے تسلسل میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنے نبی کی دلجوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کھولا تو پتہ چلا ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو غفلت میں پڑی ہوئی تھی، ان کی عادات بگڑ چکی تھی، شرک عام ہو چکا تھا، 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھ لیے تھے، اور اکثر کا پیشہ لوٹ مار اور راہزنی تھا۔ شراب کے رسیا لوگ فحاشی بے حیائی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، قبائل کی جنگیں 100 سال سے جاری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر کفار مکہ آپ پر غضبناک ہوئے۔ اور ہم جب قریش مکہ کے سرداروں کا طرز عمل دیکھتے ہیں، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کئی دفعہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر ابو جہل غضبناک ہوا، کئی بار اس نے حملے کیے۔ ایک دفعہ کہنے لگا لات و عزا کی قسم، اگر اب میں نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا، نعوذ باللہ، اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، الم یعلم بان اللہ یری، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ایک دفعہ کہنے لگا محمد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ہم نشین بہت زیادہ ہیں؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ قریش مکہ نے یہود سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے آپ سے بارہا سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ سورت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب کفار مکہ نے آپ کی نبوت پر اعتراض کے لیے سوالات پوچھ کر یہود مدینہ سے کرنے شروع کر دیے، تو جواب میں اپنے نبی کی نبوت کی دلیل میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ سورت کہف نازل فرما دی، ایک دفعہ سورت یوسف نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ کی تمہیں بھی محبت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم وذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا درجہ دے دیا۔ قرآن میں فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بیعت کی تھی تو اللہ نے فرما دیا بے شک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے، آپ پر قتل کرنے کے لیے بارہا کوششیں کی، آپ پر 17 دفعہ قاتلانہ حملے کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ ذکر خیر
نبوت کے آغاز سے کفار مکہ کے ہاتھوں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کافروں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حج کے موقع پر آئے ہوئے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عرب کے گوشے گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ گیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں اذان اور نماز کی وجہ سے کوئی لمحہ دن کا ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کیا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ صفحے پلٹتے چلے گئے قرآن کے، پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کچھ عطا کر دیا جس کو ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جس کا ایک ایک فرد آپ پر جان قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کا مفسر بنا دیا۔ آپ کی کوششوں سے عرب بھر میں شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا مت کرو۔ جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی بھی نہیں نکلتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی، اب دوبارہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ قرآن بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن نہ صرف ہمارے عقائد کو درست کرتا ہے بلکہ ہمارے اخلاق کو بھی درست کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مثال بنا کر پیش کر دیا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی تصدیق فرما دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور جب ہم نے سیرت کھول کے میں نے دیکھا تو کیا پتہ چلا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے آپ کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کی جان کی قیمت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدلہ لینے کی قوت اور طاقت رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ سیرت نبی سے پتہ چلتا ہے ایک بڑھیا آپ کو روک کر اپنی بات سنوا لیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا اخلاق تو ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر کوئی شفقت کرنے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبع بھی تھے۔ ایک شخص نے آپ سے اونٹ مانگا، کہنے لگے میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں اونٹ کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر اونٹ بھی تو اپنے اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق تھے، نہ سخت مزاج، نہ ہی اونچی آواز سے بات کرتے تھے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، اور معاف اور درگزر کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا کبھی سائل کو نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جب قرآن میں احکامات دیے اور معاشرے میں اصلاحات کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ابتدا کی۔ سب سے پہلے پردے کا حکم ازواج مطہرات کو ملا۔ عورتوں کی آواز پر جو پابندی لگائی گئی اس کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کی گئی۔ ایمان والوں تک جو بھی احکام اللہ رب العزت نے دیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کل کہہ دیجئے، آپ ان کو حکم سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اصل میں اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دی، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ قرآن نے ہم پر اس بات کو بھی کھول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ خیر البشر تھے، اور بار بار وضاحت کے باوجود جب کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے
تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا اپنے قرآن میں کہ اس سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے ہی بشر تھے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو واقعہ اس پر اتنی زیادہ اذیت نہ اٹھاتے۔ 1 ماہ تک آپ نے اذیت اٹھائی اور 1 ماہ بعد حضرت عائشہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بہترین جرنیل بھی ثابت کر دیا۔ غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ عذاب، غزوہ احد ہو یا غزوہ تبوک، سب آپ کے بہترین جرنیل ہونے کا ثبوت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں پر تنبیہ کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو عبداللہ بن مکتوم کو نظر انداز کرنے پر بھی سورۃ عبس نازل فرما دی۔ رسولوں کے دل اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر شہد کو حرام کر لیا تو سورۃ تحریم نازل فرما دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے رفقا پر انتہائی رحم دل تھے، آپ ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی خوشخبریاں بھی دے دیں، جنت کی نعمتیں بھی ہمیں بتا دیں اور جہنم کے عذابوں سے بھی ڈرا دیا۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے عذابوں سے ہمارا تعارف کرا دیا۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ثابت کر دیا۔ یہ سب کچھ قرآن نے ہمیں بتایا۔ اس سے پہلے بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ ساری باتیں کیسے واضح ہوتی چلی گئیں؟ اس طرح کہ جب قرآن کو کھولا ہی اس لیے کہ اس میں سیرت نبی کو تلاش کرنا ہے تو پتہ چلا ہر آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبیین ثابت کر دیا، فرما دیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ کامل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف خصوصیات کے حامل لوگوں کو بھیجا ہے۔ کوئی کسی خوبی کا حامل ہوتا ہے، کوئی کسی خوبی کا حامل ہوتا ہے، کوئی صورت کا شہزادہ ہوتا ہے مگر سیرت کا فقیر ہوتا ہے، کسی کا بچپن معصوم مگر جوانی داغدار ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ انسانی میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جسے ہم انسان کامل قرار دے سکتے ہیں، اور ان کا ماضی قابل رشک تھا، مستقبل قابل تقلید تھا، آپ کا بچپن معصوم تھا، آپ کی جوانی بے داغ تھی۔ آخر میں بس میں اتنا کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نے صحابہ کرام کو اندر سے بدل دیا۔ جو بکریاں چرانے والے تھے وہ انسانیت کے رہنما بن گئے، لیکن قرآن نے ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں کی؟ ہم نے بھی تو قرآن کو پڑھا، ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی پڑھا۔ صفوت اللہ کا رنگ تو صحابہ کرام پر ہر طرف سے چھا گیا تھا، مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسے سے عدالت تک اور گھروں سے میدان جنگ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کر دیا، جو رہتی دنیا تک آئیڈیل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم نے قرآن پڑھ لیا، اللہ ہم سب پر اپنا رنگ چڑھا دے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی تو صحابہ کرام والا ایمان عطا فرما دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں خوشخبری دیتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہوگا، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب میدان حشر کی طرف چلیں گے تو ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، اے اللہ ہمیں بھی آواز آئے جب موت کا فرشتہ ہمیں لینے کے لیے پہنچے، اللہ ہماری روحیں بھی آواز سنیں کہ ہمارے لیے بھی جنت کا داخلہ اللہ رب العزت نے ممکن بنا دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، اس دفعہ جب دورہ قرآن کرایا گیا تو اس میں ہم نے دورہ قرآن کرنے والوں کی اصلاح کے لیے ایک جائزہ فارم رکھا تھا، جس میں ہم روزانہ ان سے پوچھتے تھے کہ آج کے دورہ قرآن سے آپ نے عمل کا کون سا پہلو منتخب کیا ہے، اور اس کو ہم نے
انہیں گائیڈ کیا تھا کہ وہ اس جائزہ فارم میں اپنے پورے مہینے کا ریکارڈ رکھیں، روزانہ جا کے دیکھیں کہ جس عمل کو میں نے آج اپنے لیے منتخب کیا ہے کیا میں اس پر عمل کرنے میں کامیاب رہی یا نہیں۔ تو بہرحال آج یہ پورا مہینہ مکمل ہو چکا۔ آج میں آپ سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ویسے تو یہ سوال جو دورہ قرآن کر رہے تھے ان سے روزانہ ہوتے رہے اور آپ کو علم ہے اس بات کا، تو اجتماعی طور پر میں آپ سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا دورہ قرآن کرنے کے بعد میں ذالک الکتاب لا ریب فی پر ایسے ہی ایمان لائی ہوں جیسا کہ اللہ کو مطلوب تھا؟ ہاں جی، بتائیے کیا ہمارا ایمان قرآن کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن کی پہلی آیت میں مطالبہ کیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فی؟ کس کا ایمان جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کے کو اسی طرح اس پر ایمان لائے جیسا اللہ چاہتے ہیں؟ بتائیے جی، ہاتھ کھڑا کیجیے۔ قرآن پر آپ کا ایمان بڑا، پہلے کی نسبت آپ کا ایمان میں تبدیلی آئی؟ دوسری بات، کیا قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا؟ آپ کا مقصد حیات کیا تھا؟ آخرت کی تیاری، اللہ کی رضا، جنت کا حصول۔ کس کس نے اس مقصد حیات کو پہچانا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، بس تھوڑے سے، اس کا مطلب ہے باقیوں نے نہیں پہچانا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دورہ تفسیر کیا۔ تیسری بات، کیا قرآن نے میرے دل، میری سوچ اور میرے عمل کو بدلا؟ ہاں بھائی، بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیا کوئی تبدیلی آئی ہمارے اعمال میں، ہماری سوچ میں؟ چوتھا، کیا میں نے اسوہ رسول کو اپنا رول ماڈل بنایا؟ کس نے بنایا؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یاد رکھیے۔ یہ بات کہنا بڑی آسان ہے، کرنی بڑی مشکل ہے۔ آپ نے رات کیسے گزاری؟ آپ نے دن کیسے گزارا؟ آپ نے عبادات کیسے کی؟ آپ نے اپنی دنیاوی زندگی کو کس طرح آخرت کی تلاش میں صرف کر دیا؟ تو کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنایا؟ اگر نہیں بنایا، اب ارادہ کیجئے، اب نیت کیجئے، اللہ میں بناؤں گی، اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کون بنائے گا؟ ہاں جی۔ اگلی بات، کیا میں مستقبل میں قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں؟ کون جوڑنا چاہتا ہے؟ بات ہے آپ قرآن سے جڑے رہیں گے، اللہ آپ سے جڑا رہے گا۔ آپ قرآن کو چھوڑ دیں گی، اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آپ جیسے اللہ کے ساتھ چلتی ہیں ویسے اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ اللہ کو بھول جاتی ہیں، اللہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ آپ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں مستقبل میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں؟ کون جوڑنا چاہتا ہے؟ جو جوڑنا چاہتے ہیں وہ ایسا کریں۔ ہمارے مختلف کورسز جن کا بھی آپ کو تعارف کرایا گیا ہے، 1.5 سالہ کورس ہے خاص طور پہ، اسی طرح دل مردہ کو زندہ کر دوبارہ، یا تجوید کورس، یا دوسرے لٹل اینجلز، حفظ، جتنے کورسز ہیں ان میں خود بھی داخلہ لیجئے، اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنے مردوں کو بھیجیے۔ ہمارے پاس مرد، خواتین، بچے سب کے لیے مختلف کورسز ہیں۔ آپ نے صرف خود نہیں جڑنا، سورۃ اثر میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، آپ نے تواصو بالحق کرنا ہے، دوسروں کو اللہ کا پیغام دینا ہے۔ تو دوبارہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں کیا مستقبل میں قرآن سے جڑنا چاہتی ہوں؟ کون جڑنا چاہتا ہے مجھے دوبارہ بتائیے۔ اور آپ نے اپنا نام لکھوا کے جانا ہے ہمارے باہر ریسیپشن ڈیسک پر، جس کورس میں آپ داخلہ لینا چاہتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔ ویسے بھی آپ کے پاس تاریخ، یہ سارے اشتہارات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، دماغ دینا پڑتا ہے، صلاحیتیں دینی پڑتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، آپ اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے، دنیا کے لیے آپ کبھی یہ پسند کرتی ہیں کہ میرے بچے گھر میں بیٹھے رہیں، انہیں خود دنیا گزارنی آ جائے گی؟ پسند کرتی ہیں؟ آپ میں سے ہر کوئی اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگے اور بہترین سے بہترین اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، آخرت اتنی فالتو تھی، جنت اتنی فالتو تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈش میں رکھ کے پیش کر دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ شیطان نے کیسی پٹی پڑھا دی ہے؟ دنیا تو آپ کو محنت کرنے سے ملتی ہے اور آخرت آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ تو یہ محنت
کون کون کرے گا ذرا مجھے بتائیے. پھر میں آپ سے ایک دفعہ وعدہ لینا چاہتی ہوں, کون کون کے محنت کرنے کو تیار ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کے راستے پہ قدم بڑھائیں گی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف قدم بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. جاتی دفعہ لازماً ہمارے ریسیپشن ڈیسک پر اپنے نام لکھوا کر چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان